جب آپ دیکھتے ہیں خرچے گورنمنٹ کے تمام خرچے 40% سے لے کے 60 to 70% بڑھ رہے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک فگر پڑا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا جو بجٹ انہوں نے بڑھایا اب 46% بڑھایا، وہ اس لیے بھی کہ اب انہوں نے اپنے ہی ملازمین کو گریڈ 1 سے 22 کو تنخواہیں بھی الاؤنسز بھی 100% انکریز اور یہ وہ سب کر آ کے وہ آپ نے باتیں سنی، بات تو آج کل وہی بات چل رہی ہے بجٹ کی، اور بجٹ میں یہی ہی سیٹ چل رہا ہے، وہ ایک الزام لگتا ہے دوسرا انکار کرتا ہے، لیکن دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں جس میں بحث کوئی نہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ لگتا ہے یا سرکاری ملازمین کے فائدے کے لیے بنا ہوا ہے یا جو گورنمنٹ پار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھاڑ میں گئی عوام، بھاڑ میں گئے آپ لوگ سارے۔ میں دو تین آپ کو اگزامپل شروع میں کرتا ہوں، پھر ہم اس پہ بات بھی کریں گے، میں گیسٹ بھی انٹروڈیوس کر دوں گا۔ دو تین خبریں آج بھی چل رہی ہیں جو ڈیفرنٹ اخبارات میں آئی ہیں، ڈیفرنٹ چینلز پہ چل رہی ہیں۔ مثلاً ایک اگزامپل دوں، لاہور میں جی او آر ہے، گورنمنٹ آف دا ریزیڈنس، بڑی وہ ایک آئلینڈ آف پیس ہوتا ہے لاہور کے اندر، اس کی آفسرز میس ہے، اس کی صرف جو میس کی اپ گریڈنگ ہو رہی ہے وہ 1.1 بلین کی ہو رہی ہے، 1 ارب سے زیادہ اس میں جا رہا ہے۔ 29 گھر بن رہے ہیں جناب، اس کا 2 بلین پلس کا بجٹ ابھی اپروو ہوا ہے، 2 ارب روپے کا۔ بجائے اس سے کہ آپ ورٹیکل میں جائیں، اپارٹمنٹس بنائیں، سرکاری افسران کے لیے بہترین اپارٹمنٹس بنائیں، لگژری ہاؤسز بن رہے ہیں، پوری دنیا ورٹیکل ہو رہی ہے، ہم ہاریزونٹل ہوئے ہیں۔ خیر ہماری اکانومی بھی ہاریزونٹلی ہے، شاید اس لیے اس میں چل رہا ہے۔ پھر جب آپ دیکھتے ہیں خرچے گورنمنٹ کے تمام خرچے 40% سے لے کے 60 to 70% بڑھ رہے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک فگر پڑا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا جو بجٹ انہوں نے بڑھایا اب 46% بڑھایا، وہ اس لیے بھی کہ اب انہوں نے اپنے ہی ملازمین کو گریڈ 1 سے 22 کو تنخواہیں بھی الاؤنسز بھی 100% انکریز اور یہ وہ سب کر آ کے وہ بھی اس کے اندر چل رہا ہے۔ 46% یعنی کہ 7.3 ارب روپے صرف نیشنل اسمبلی کا خرچہ ہوگا۔ پریزیڈنسی کا 64% بل بڑھا ہے، یہ 2.25 ارب کے قریب ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ماشاءاللہ جو جس طرح کا کام کرتی ہے آپ کے سامنے ہی ہے، اس کا 839 بلین روپیز ہے، اور پھر چلتا رہتا ہے، تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ہوا کیا رہا ہے؟ بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگ رہا ہے، پینسلز پہ لگ رہا ہے۔ اور کل میری بات ہو رہی تھی ایک دعوت میں، تو مجھے علی ملک صاحب مل گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے واضح کر دیا، آپ لوگ سارے باتیں کر رہے ہیں کہ جی جو بیوروکریٹس ہیں اور جو فوجی افسران ہیں کہ ان کو جو ایک پلاٹ ہے یا سب کچھ ہے اس پہ ٹیکس پہ ہم نے معاف نہیں کیا، جو ان کو سروس کی ریٹائرمنٹ پہ مل رہا ہے صرف اس کی سیل کا ٹیکس معاف کیا۔ کیوں؟ اس پہ بھی ٹیکس کیوں معاف کیا؟ وہ جیب سے تو نہیں دے رہا، اس نے اگر وہ بیچ رہا ہے تو کما کے اس پروفٹس کے اندر سے اس نے ٹیکس دینا ہے۔ اب وہ تو دنیا میں کہیں ریت ہے نہیں کہ بیوروکریٹس کو تمام کو اس طرح پلاٹس ملتے ہیں، لیکن اگر دے بھی رہے ہیں تو وہ بھی پھر بھی ایک ڈسکرمنیشن۔ اینی وے کافی باتیں ہیں بجٹ کے اوپر ملکی حالات کے مطابق۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پرائم منسٹر، اور اب آپ ہیں کنوینر آرگنائزنگ کمیٹی جو آپ لوگوں نے پارٹی لانچ کری ہے عوام پاکستان۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل فارمر فائنانس منسٹر، اور یہ اب سیکرٹری ہیں، چیف سیکرٹری واٹ؟ پرنسپل سیکرٹری جو ہیں آرگنائزنگ کمیٹی۔ پہلے تو آپ نے جواب دیا، لیکن آئی وانٹڈ ٹو ہیئر اٹ فرام یو پرسنلی، آپ دونوں سے۔ یہ جو طالع طارق صاحب نے کہا، آپ کہتے پھر رہے ہیں کہ 500 ارب بانٹ رہے ہیں اور یہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے جائے گا، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے بجٹ تک پڑھا نہیں ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو who wants to take this question؟ تو یہ کوشچن ہے ہی نہیں، یہ ہم غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ عطا طارق صاحب یہ جانتے ہیں کہ 75 ارب روپیہ، یہ سب جانتے ہیں کہ ایم این ایز کو اس اسمبلی میں دیا گیا ہے اس بجٹ میں، ٹھیک ہے؟ عطا طارق صاحب کو ایک فون کرنا ہے پنجاب اور معلوم کرنا ہے کہ آپ ہر ایم پی اے کو 1 بلین روپے دیا یا نہیں وننگ پارٹی کے، معلوم ہو جائے گا، تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ سر 500 ارب روپے کا محتاط ایسٹیمیٹ ہے، ایکچول نمبر اس سے بہت زیادہ آئے گا۔ اور وہ بات جو ہم نے اس دن شاہد بھائی نے رکھی تھی، وہ بات آج بھی ہے کہ جس وقت آپ دودھ پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، آپ انفنٹ فارمولا پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، جب آپ تنخواہ دار طبقے کے اوپر سر چارجز لگا رہے ہیں، بزنس انڈیویجولز کے اوپر 50% ٹیکس لگا رہے ہیں، 49.5 جسٹ ٹو بی ایکوریٹ، تو اس وقت آپ حکومت کے اس طرح بے دریغی سے خرچ کریں گے کہ آپ نے اے ڈی پیز اور پی ایس ڈی پیز کو 30% بڑھا دیا ہے۔
آپ نے حکومت کے کہیں خرچے نہیں کم کرے, 24% جاری اخراجات بڑھا دیے. 30,000 ارب روپیہ یعنی کہ 30 کھرب روپیہ اب اس معیشت کے اندر حکومت چلانے کا خرچہ ہے, جو ہماری 25% آمدن کا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی 25% آف ایوری پاکستانی. اگر گورنمنٹ اپنا, مفتاح مجھے بتائیں, اگر گورنمنٹ صرف اپنا 10% خرچہ کم کر لے تو کیا اس سیونگ سے ہماری یہ تمام جو انہوں نے رگڑا عام آدمی کو, یہ آف سیٹ نہیں ہوتا؟ سر 5% اگر کم کر لیتی, 5% یعنی کہ صرف 1500 ارب روپے کم کر لیتے, 10% تو 3000 ارب روپے ہوں گے, جو کہ بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں. لیکن 1500 ارب روپیہ بھی کم کر لیتی تو نیا ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نیا ٹیکس لگا بھی رہے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک اتنی مشکلات میں ہے کہ آپ کسی بزنس انڈیویجول کو کہتے ہیں کہ تیرے آدھی تنخواہ ہم لے جائیں گے, کسی تنخواہ دار کو کب کہیں کہ 40% تنخواہ تمہاری لے جائیں گے, 1 لاکھ روپے والی تنخواہ دار کو کہہ رہے ہیں کہ تم سے ڈبل ٹیکس لیں گے جو تم دے رہے تھے. اگر اتنے مشکل میں ملک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ملک مشکل میں, ہم سب ساتھ دیں آپ کا اور دیں گے, تو حکومت بھی تو کچھ ہوا کیوں نہیں؟ آخر یہ 10% کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے نا سر, سوچ ہی نہیں ہے نا, سوچ ہی نہیں ہے. پاکستان کے 2 حصے کر دیے ہیں, ایک وہ جو پاکستان کے اندر ٹیکس دیتے ہیں اور ایک وہ جو مراد حاصل کرتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ گیا, اور یہ جو ہے یہ ایک دم بے حسی کا ثبوت ہے, ان کی ترجیحات کا ثبوت ہے. ٹینیبل ہے یہ؟ نہیں, ٹینیبل بالکل نہیں ہے. یا معیشت چلے گی جیسے شاہد بھائی نے اس دن کہا, یا معیشت چلے گی یا بجٹ چلے گا, دونوں ایک ساتھ نہیں چلیں گے. ہمیں اب کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے لیٹ سے اگلے 1 سال یا 1.5 سال میں, یا اگلے 1 سال میں رادر ہمیں کم از کم 1-2 منی بجٹ ہم ایکسپیکٹ کریں پھر؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 یا 3-4 مہینے کے اندر, اکتوبر تک, the government will take back certain taxes. the government کو سمجھ آئے گی کہ یہ ٹیکسز کچھ واپس لینے پڑیں گے اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یہ جو کہتے ہیں ہم نے روپیہ مستحکم کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, پھر اس میں بھی اپ ہیول آئے گا؟ سر جو ایکسپورٹس کے اوپر ٹیکس لگا ہے, ٹیکس بھی لگا دیا تو چلو سپر ٹیکس لگا دیا, اس کا مطلب یہ کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ایکسپورٹ بڑھے, برآمدات زیادہ ہوں. اگر برآمدات جو کمپنی زیادہ کرے گی, آپ نے اس کے اوپر 10% اور سپر ٹیکس لگا دیا, تو یہ تو ایک دم فہم سے باہر ہے. اور پھر جو آپ نے بجلی اور گیس کے ریٹس کرے ہوئے, ہم خطے میں سب سے مہنگے ہیں, ہم انڈونیشیا سے مہنگے, نائجیریا سے مہنگے, ساؤتھ افریقہ سے مہنگے, تھائی لینڈ سے مہنگے, ملیشیا سے مہنگے, ہم کس سے کمپیٹ کر رہے ہیں؟ تو جب ہم ساری سب ملکوں سے مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں, سب ملکوں سے زیادہ گیس بیچ رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو پھر ایکسپورٹ میں کمی آئے گی, یا نہیں بڑھے گا ایکسپورٹ. آپ کو مسئلے تو آئیں گے, یا اکانومی ایک دم بیٹھ جائے گی, یا بجٹ چلتا رہے گا. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نے بڑی کی منسٹریز چلائی ہیں, سو یو نو ہاؤ دا گورنمنٹ ورکس. پھر آپ نے ایز اے پرائم منسٹر اس ٹائم پہ آئے جب میاں صاحب کو فارغ کیا گیا, آپ آئے تو وہ بالکل ایک ہائبرڈ نظام میں آپ نے کام بھی کیا ہوا تھا. تو جو لوگ اس سارے کو ابھی بھی نظام چلا رہے ہیں, کیا یہ اتنا ہی اوور سمپلیفائڈ ریزن ہے جیسے مفتاح نے کہا ہے کہ بس دماغ میں نہیں آتا؟ مجھے تو گالیاں جب پڑ رہی ہیں, سڑکوں پہ ریاکشن آ رہا ہے, تو پہلا کویشچن میں, آپ اگر وزیر اعظم ہوتے آپ بھی کہتے ہیں یار سیونگ کرو, 10% تو سیونگ ہو سکتی ہے, ہمارا پہلے ایکسپینس زیادہ ہے. یہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, اسلام آباد کو نہیں آ رہی, تو پنڈی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ میں نے کسی ہائبرڈ نظام میں کام نہیں کیا. میں وزیر اعظم بنا تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, ہمارے پاس تمام اختیارات تھے, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. باقی چیزیں یہاں چلتی رہی, دھرنا بھی ہو گیا, بلوچستان حکومت بھی غائب ہو گئی, سینٹ کا الیکشن بھی چوری ہو گیا, سینٹ چیئرمین بھی چوری ہو گیا, لیکن ہم اپنا کام کرتے رہے. اس میں ہم کوئی اس میں شریک نہیں تھا فیصلوں میں. بالکل این ایس اے کی میٹنگ ہوتی تھی, کیبنٹ میٹنگز ہوتی تھیں, کیبنٹ کمیٹیز کی میٹنگز ہوتی تھیں, سب نظام صحیح چل رہا تھا. اب ایشو یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اضافی ٹیکس بآسانی آپ بچا سکتے تھے اگر آپ کچھ اپنی کمر بھی بیلٹ ٹائٹننگ کر لیتے, لیکن آپ کو اس سے بہت آگے جانا ہے. آپ کو مکمل ریفارم کی ضرورت ہے, آپ نے اصلاحات کرنی ہیں جو آپ کو اگلے سال فائدہ دیں گی, اس سے اگلے سال فائدہ دیں گی. اس دفعہ آپ نے کر لیا, اگلے سال کیا کریں گے؟ 60% ٹیکس کریں گے. آپ جو اس دفعہ کر رہے ہیں, یہ آپ جو اپنی آمدن ہے اس میں مزید کمی آ جائے گی, مزید آپ کو بورو کرنا پڑے گا.